عید عمران ریاض اپنے گھر میں بال بچوں اور خانوادے کے ساتھ گزار سکے تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج سپریم کورٹ کی ہدایت پر اٹارنی جنرل یہ کوئی کاوش کر کے یہ عمران ریاض کو مخلصی ملے گی. سو فار آل پریکٹیکل پرپزز the proceedings in trial before the military court have been stayed. They stand stayed. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. 25 کروڑ عوام کے لیے یہ بہت ایک سراسیمگی کا ایک سوال بنا ہوا ہے. اور جس انداز سے پکڑ دھکڑ پہلے دن 9 تاریخ اور 10 کو پہلے 4000 انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے آفیشلی سسپیکٹس جو ہے پکڑے ہیں سارے پاکستان سے, وہ فگر جو ہے 10,000 پر چلا گیا اور پتہ نہیں بڑھتا چلا گیا. سو اس لیے کچھ دنوں کے بعد پھر جب کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے اپنا اعلامیہ جاری کیا, پھر اسمبلی نے اس پر جو ہے انگوٹھا مارا اور پھر ایک قراردادیں کابینہ کی جانب سے آئیں تو ملٹری کورٹس کا کانسٹیٹیوشن ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے سویلینز کو 102 لوگوں کو اینٹی ٹیررزم کورٹ کی عدالت میں درخواست دے کر جو ہے ملٹری آفیشلز نے ان کی کسٹڈی جو ہے اپنے پاس لے لی, جو آج تک پتہ نہیں ہے وہ کہاں رکھے جا رہے ہیں, کس حالت میں ہیں, کیونکہ نہ ان کو کسی خاندان کے فرد سے ملنے دیا گیا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی کو کوئی خبر ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں. تو اس پر جو ہے چودھری اعتزاز احسن صاحب نے پٹیشن دائر کی, جس کا میں وکالت کے جو ہے مجھے یہ اعزاز ملا وکالت کرنے کا, اور سلمان راجہ صاحب کو بھی میرے ساتھ یہ وہ کہتے ہیں جی کو چیئرمین تو یہ کو وکیل ہے, اس میں میرے ساتھ. تو یہ ہماری بحث کے بعد آج کے دن جو تھی بحث عزیر بنڈاری صاحب کی جو ایک ان کی اپنی نالش تھی, جس میں انہوں نے آج کے جو ہے دلائل دیے سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کے پاس, اور ان کا استدلال بھی یہی تھا کہ سویلینز جو ہیں ان کا جو ہے ٹرائل وہ ملٹری کورٹس میں غیر آئینی ہے, اور جو 1952 کا آرمی ایکٹ ہے اس کی جو شق نمبر 2 اور ڈی ہے, اس کا ڈی کا بھی آگے ذیلی شق 2 جو ہے وہ اس میں جو سویلینز کو یہ 1967 میں ترمیم کر کے لایا گیا, یہ دراصل غیر آئینی ہونے کے ناطہ سے یہ کالعدم متصور کر کے اسے قرار دیا جائے آرٹیکل 8 میں کہ کیونکہ یہ بنیادی حقوق کے متصادم ہے. اور آئین ہمارا بڑا واضح کہتا ہے کہ کوئی اگر قانون یا اس کی شق وہ بنیادی حقوق کے متصادم اور منافی ہوگی تو اسے کالعدم قرار متصور کیا جائے گا اور عدالت اس کا قرار واقعی اس پر جو ہے وہ ڈکلیریشن دے گی. تو اس لیے یہ آج اسی پر ہوا. تو بحث و تمیز میں یہ آیا کہ اس کی بھی اگر آفیشیل سیکریسی ایکٹ کے تحت جو ہے اس کو اگر وہ کوئی عمل فعل ایسا آتا ہے تو یہ واضح ہوا کہ کسی ایف آئی آر میں نہ کوئی آفیشیل سیکریسی ایکٹ کا دفعے کا اطلاق کیا گیا ہے اور نہ ہی آرمی ایکٹ کے کسی دفعے کا وہاں جو ہے اطلاق کیا گیا ہے. ایف آئی آر کسی ایف آئی آر میں 9 اور 10 کی کسی ایف آئی آر میں نہ آرمی ایکٹ کا کوئی دفعہ لگایا گیا ہے نہ آفیشیل سیکریسی ایکٹ کا دفعہ لگایا ہے. تو پھر بار بار یہ بات بینچ کی جانے سے پوچھا گیا تو پھر یہ کیا الہام ہوا تھا کہ انہوں نے اتنے دنوں کے بعد جا کے درخواست دے کر اور 102 اشخاص کی جو ہے کسٹڈی جو ہے یہ لے لی آرمی کے جو ہے, اور پھر جس طریقے سے جو ہے ATA کورٹ نے جس انداز سے شیپشلی بغیر اپنا اپلیکیشن آف مائنڈ کے ان کی کسٹڈی دے دی, اس پر بھی جو ہے ایک سوالیہ نشان آیا. اور آج اس پر بھی سیر حاصل بحث ہوئی کہ دفعہ 549 ضابطہ فوجداری میں کیا وہ میجسٹریٹ یا جو عدالت ہے, اس میں اینٹی ٹیررزم کورٹ کی عدالت تھی, کیا وہ چارج فریم کرتے وقت فرد جرم لگاتے وقت اگر وہ سمجھتی ہے کہ کسی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوا ہے دفعے کا, تو اس صورت میں جو ہے وہ کمانڈنگ آفیسر کو یا ملٹری آفیسر کو کسی کی کسٹڈی سویلین کی سپورٹ کر سکتی ہے. تو ابھی تو فرد جرم کی سٹیج ہی نہیں آئی ہے, ابھی تو وہ جو ہے
ریمانڈ کی سٹیج بھی نہیں آئی تھی تو یہ کس طرح سے جو ہے فوجی افسر کو یہ خواب آیا اور ان کو جو ہے وہاں سے کسٹڈی اس کی لے لی گئی ہے. تو یہ بات بھی آئے گی. ایسی صورت میں ہماری جانب سے استدعا یہ تھی کہ ان کو حد سے بے جا میں رکھا جا رہا ہے اور یہ عدالت قرار دے کر ان کو مخلصی دے. ہماری یہ استدلال میں بھی ہے, ہماری یہ پریئر میں بھی ہے. تو آج اس پر جو ہے تقریباً 2.5-3 گھنٹے جو ہے بھنڈاری صاحب نے اس پر کی اور مختلف جو ہے حوالہ جات بریگیڈیئر ایف بی علی کا بھی حوالہ دیا گیا. اس میں بھی ملزم ایکیوزڈ کی تعریف کی گئی اور ایکیوزڈ کی تعریف بعد میں جب فراز صاحب کو اغوا کیا گیا تھا تو سیف الدین سیف نے ایک پٹیشن کی تھی جس کا حوالہ دیا گیا کہ ابھی ایکیوزڈ ہی وہ اس وقت بنتا ہے جب فرد جرم عائد کی جائے. تو ابھی ایکیوزڈ نہ بنے ہوں تو کسٹڈی ہی نہیں جا سکتی ہے. یہ بات بھی آئی. احمد فراز کو اس وقت جو ہے جب نالش ہوئی تھی تو ان کو مخلصی ملی تھی, رہا کر دیا گیا تھا اور کہا تھا ریٹ پٹیشن پینڈنگ ہے. تو ان چیزوں کے بعد